بہن شادان رضوی نے ایک میسج اسی طرح کا بھیجا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتیں۔ ایک موقع پر خلیفہ دوم امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرمائی تھی کہ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اسے کم رتبہ والے اور بے حیثیت سمجھتے ہیں، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، اور جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منسوب روایت ہے۔ اسے بعض علماء نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں سمجھا ہے، جبکہ دوسرے لوگوں نے اسے راوی کو صدوق قرار دیا ہے۔ اس ناحیے سے یہ قول صحیح ٹھہرتا ہے۔ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، اصولی اعتبار سے ہم دیکھیں تو بات اچھی ہے، لہذا اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں نے اسے کہا بھی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ ایک اور اسی قبیل کا میسج ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ محتاجی اور غربت 7 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے۔ جلدی جلدی نماز ادا کرنے سے یہ بات غلط ہے، کیونکہ جلدی جلدی نماز ادا کرنا تو غلط ہے، لیکن اس کی وجہ سے محتاجی اور غربت آئے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا عادات حسنہ کے خلاف ہے، البتہ اس بات کی گنجائش ہے کہ کہیں ضرورت پیش آ جاتی ہے تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کر لے آدمی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اتا رسول اللہ صباۃ قوم فبال قائما، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے قرادان کے پاس میں آئے تو وہاں پر کھڑے ہو کر کے آپ نے پیشاب کیا تھا۔ اسی طرح سے ایک اور یہاں پر ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی روزی میں برکت نہیں آتی یا محتاجی آتی، یہ بات بھی غلط ہے۔ اگرچہ کھڑے ہو کر پانی پینا اچھی بات نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بیٹھ کر کے ہی پانی پیا ہے، کبھی کبھار جواز کو بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو کر کے پانی پیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جائز ضرور ہے کہ کبھی کبھار کھڑے ہو کر کے پانی پی لیں، لیکن عمومی حالات میں بیٹھ کر کے ہی پانی پینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ کھڑے ہو کر پانی پیے گا تو روزی میں برکت نہیں آئے گی، یہ بات غلط ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ منہ سے چراغ بجھانے سے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، آدمی منہ سے چراغ بجھا سکتا ہے اور اس سے روزے میں برکت نہیں آتی ہے، بات غلط ہوگی۔ دانت سے ناخن کاٹنے سے، یہ بھی ہم کہیں گے کہ ادب کے خلاف ہے کہ آدمی دانت سے ناخن کاٹے۔ اسی طرح سے دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے روزی میں برکت نہیں ہوتی ہے یا غربت آتی ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ البتہ یہ کہیں گے کہ دامن یا آستین سے منہ صاف کرنا ادب کے خلاف ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس سے روزی میں برکت نہیں آتی ہے۔ میسج کا دوسرا جو حصہ ہے اس کے اندر یہ پوچھا گیا ہے کہ خوشحالی آتی ہے 7 چیزوں کے ذریعہ، اور اسے بھی منسوب کیا گیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ تو کیا واقعی 7 چیزوں سے خوشحالی آتی ہے؟ اور یہ بات جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کی گئی ہے کہ یہ صحیح ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے، اس طرح سے 5 وقتوں کی نماز پڑھنے سے۔ بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو واقعی اگر ایک آدمی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے یا توجہ سے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں حدیث قدسی میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا قلبک غنا واسد فقرک، کہ اے آدم کی اولاد میری عبادت کے لیے خود کو فارغ کرو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارے فقر و فاقہ کو دور کر دوں گا۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر عبادت کے لیے اپنے آپ کو ایک انسان فارغ کرتا ہے تو واقعی روزی میں برکت آتی ہے۔ اور اس کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا بھی ہے، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا بھی ہے، ذکر کا اہتمام کرنا بھی ہے، عبادت کے لیے خود کو فارغ کرنا، تو یہ بات چل سکتی ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اس سے بھی روزی میں برکت ہوتی ہے یا خوشحالی ہوتی ہے۔ جی ہاں، خود اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے نا تو ہم تمہارے مال میں اور زیادتی فرمائیں گے۔ اسی طرح سے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنے سے، جی ہاں، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنے سے بھی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے هل تنصرون وترزقون الا بدعافائکم، کہ تمہیں جو روزی دی جاتی ہے اور تمہاری جو مدد کی جاتی ہے یہ تمہارے کمزوروں کی بنیاد پر روزی دی جاتی ہے اور مدد کی جاتی ہے۔
اسی طرح سے گناہوں سے معافی مانگنا، اس سے بھی خوشحالی آتی ہے۔ جی ہاں، یہ بات بھی صحیح ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین کی جناب میں معافی طلب کرتے ہیں تو اس سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ خود اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے گناہوں کی اللہ رب العالمین سے معافی چاہو۔ کیا ہوگا فائدہ؟ کہ اللہ تعالی آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، تمہیں اولاد دے گا اور مال دے گا، اسی طرح سے تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، تمہارے لیے باغات جاری کر دے گا۔ یہ سارا فائدہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین عنایت فرماتا ہے۔ گویا کہ روزی میں برکت آتی ہے استغفار کے ذریعہ، گناہوں سے معافی مانگنے کے ذریعہ۔ اسی طرح سے ہے کہ ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے روزی میں برکت آتی ہے۔ جی ہاں، یہ بات بھی صحیح ہے۔ خود صلہ رحمی کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جس آدمی کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کا خیال کرے، ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرے۔ اسی طرح سے ایک آخری نقطہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ الواقعہ پڑھنے سے روزی میں برکت آتی ہے یا خوشحالی آتی ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ رہی بات سورہ یاسین کی، تو کوئی بھی ایسی روایت جو سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں بیان کی جاتی ہو صحیح نہیں ہے۔ سورہ یاسین کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں جتنی بھی روایتیں آئی ہیں، ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں، ڈیمیج ہیں، کمزور ہیں، کوئی بھی روایت صحیح نہیں۔ یہ جو روایت آتی ہے کہ لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین، کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، تو علامہ علمائی نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اس طرح سے اور بھی جو روایتیں آتی ہیں سب کی سب ضعیف ہیں۔ ہاں، ایک روایت اس سلسلے میں یہ آتی ہے کہ اقرؤ یاسین علی موتاکم، کہ اپنے ان لوگوں پر سورہ یاسین کی تلاوت کرو جن کے اوپر موت کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں، یعنی جب موت کا وقت آئے تو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، مرنے کے بعد نہیں بلکہ مرنے سے پہلے۔ اس روایت کو بعض علماء نے صحیح قرار دیا ہے، جبکہ بعض علماء اس کی بھی تضعیف کرتے ہیں۔ تو اگر ہم صحیح مان لیتے ہیں تو صرف یہی ایک روایت صحیح مانی جائے گی، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ مردے کے اوپر نہیں بلکہ ایک آدمی کے اوپر اگر موت کا اثر طاری ہو رہا ہے تو اس وقت یاسین کی تلاوت کی جائے گی، ورنہ اس کے علاوہ جو بھی روایتیں ہیں یاسین کی فضیلت میں سب کی سب کمزور اور ضعیف ہیں یا منکر ہیں۔ رہی بات سورہ الواقعہ پڑھنے کی، تو سورہ الواقعہ پڑھنے کے بارے میں بھی کوئی صحیح روایت نہیں آتی ہے جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ سورہ واقعہ پڑھنے کی وجہ سے روزی میں برکت آتی ہے یا فقر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ ایک روایت جو یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس آدمی نے ہر رات میں سورہ الواقعہ پر ہی اس کو فقر و فاقہ لاحق نہیں ہوتا، جیسا کہ اس کے اندر خود بیان کیا گیا ہے کہ شام میں سورہ واقعہ پڑھنے سے، تو یہ روایت موضوع ہے، علامہ البانی نے اسے من گھڑت قرار دیا ہے۔ تو اس کے اندر بنیادی طور پر 7 چیزوں کی جو صراحت کی گئی ہے، صرف 7 ہی چیزیں نہیں ہیں جن سے روزی میں برکت آتی ہے، اس کے اندر خود ایک بات ایسی ہے جو بالکل ہی ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے روزی میں برکت آتی ہے۔ مثال کے طور پر دین پر جو لوگ چلنے والے ہیں کہ راستے میں یا دین سیکھنے والے ہیں، ان لوگوں کے اوپر خرچ کرنا، اس سے بھی روزی میں برکت آتی ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں شکایت لے کر کے گیا اپنے بھائی کے بارے میں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کماتا ہوں لیکن میرا بھائی ہے جو ہمیشہ آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے اور سیکھتا رہتا ہے، وہ کماتا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لعلک ترزق بہ، کہ تجھے جو روزی دی جا رہی ہے ممکن ہے کہ اسی کی وجہ سے تمہیں روزی دی جا رہی ہو۔ تو دین کے لیے جو لوگ وقف ہوتے ہیں، دین حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں پر خرچ کرنے سے بھی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے حج اور عمرہ بھی یکے بعد دیگرے کرنے سے روزی میں برکت آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ
بار بار حج اور عمرہ کیا کرو۔ کیا فائدہ ہے اس کا؟ کہ یہ گناہوں کو ویسے ہی مٹاتا ہے جیسے لوہے کے زنگ کو بھٹی مٹاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ اور حج بھی ایک کے بعد دیگرے کرتے رہنا چاہیے، اس سے بھی فائدہ ہے۔ بہن شادان رضوی نے ایک اور سوال بھیجا ہے، کہتی ہیں کہ ایک آدمی کے پاس اپنی کمائی ہوئی جائیداد ہے، ماں باپ کی جائیداد نہیں ہے، اس کے پاس بیٹیاں ہیں اور بھتیجا ہے، اب اس کی وراثت کا ٹائم آیا ہے تو کیا بھتیجے کو 30% دینا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ خاندانی جائیداد ہوتی تب ملتی، اپنی کمائی کی ہے تو نہیں ملے گی۔ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ اصل میں اللہ رب العالمین نے ایک اصولی سی بات یہ بتا دی کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، کہ مردوں کو جو کچھ بھی اس کے ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑتے ہیں اس میں حصہ ہے، اور عورتوں کو بھی جو کچھ ان کے ماں باپ یا رشتہ دار چھوڑتے ہیں ان کا حصہ ہے، چاہے مال کم ہو یا زیادہ ہو، جو ان کا حصہ مقرر کیا گیا ہے ان کو دیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مرنے کے بعد صرف بیٹے اور بیٹیوں کا ہی حق نہیں ہے بلکہ اور بھی دوسرے لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ البتہ یہاں پر مرنے والے کے پاس میں بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں۔ اگر بیٹا ہوتا تو اسبہ ہونے کے ناطے اور دوسرے لوگوں کو دینے کے بعد سارا کا سارا مال جو ہے نا بیٹا لے لیتا، لیکن بیٹا نہیں ہے اور بیٹیاں ہیں، تو ایسی حالت میں حکم یہ ہے کہ اگر ایک بیٹی ہے تو آدھا حصہ ملے گا، اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3 حصہ بیٹیوں کو ملے گا۔ 1/3 حصہ جو بچے گا، یہ 1/3 حصہ میں جو دوسرے رشتہ دار ہیں اس کے اور جو وارث ٹھہرتے ہیں وہ پائیں گے۔ برکیف یہ کچھ میسیجز تھے جس کے جوابات دیے گئے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے ساتھ میں خیر کا معاملہ فرمائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله